رہا کرے گا تو میرے کہا امید ہے کیس لگے گا رہائی کریں گے. ہاں اپنے گور صاحب نے کہا گور صاحب کو پوچھا کہ کوئی خوشخبری ہے تو ہمیں بھی بتا دیں. اغلباً سمجھ نہیں آتا ہے کہ کیا دفتر چیف جسٹس صاحب کے جو ہے احکامات کے تابع ہے بھی یا وہ اپنی منمانی کرتا ہے اور کسی اور کے احکامات پر چلتا ہے. بہرکیف ہم نے پھر ساری پارٹی نے آ کر اسی طرح احتجاج کیا کہ جناب آپ نے تاریخ دی تھی اور تاریخ پر کیوں دفتر نے نہیں لگایا. اس پر انہوں نے جو ہے پھر ہمیں تاریخ دی جس پر جو ہے پھر تاریخ لگی اور نوٹس ہوا. ہماری جو ہے جو پٹیشن تھی اس کو موشن میں لگا کر معطلی سزا کی جو ہے انہوں نے درخواست دی اور درخواست ہماری کو منظور کرتے ہوئے سماعت کے لیے منظور کرتے ہوئے انہوں نے فریق دوسرے کو نوٹس دیا. اور نوٹس کے بعد آج کی ہمیں تاریخ دی ہوئی تھی جب ہم ہفتے پچھلے یعنی بدھ کو آ کر سارے پیش ہوئے تو آج کی تاریخ تھی. لیکن پھر دفتر نے اس پر کوئی جو ہے عملداری نہ کی اور چنانچہ آج ہم پھر اکٹھے ہوئے ہیں آج اسلام آباد ہائی کورٹ کے باہر. اور پھر ہم نے اندر جا کر چیف جسٹس صاحب سے بھی استدعا کی جس میں خود چیف علیمہ بی بی ان کی ہمارے فارمر پرائم منسٹر عمران خان صاحب کی ہمشیرہ اور ہمارے جو ہے چیف منسٹر علی امین گنڈا پور صاحب جو ہے یہ موجود تھے. علی ظفر صاحب موجود تھے. ہمارے چیئرمین بیرسٹر جو ہے گوہر صاحب موجود تھے اور ساتھ ہی جو ہے ہمارے جو ہے نیازی صاحب موجود تھے. ہم نے جو ہے ان سے استدعا کی. علی ظفر میں نے نام لیا ہے سینیٹر علی ظفر صاحب موجود تھے کیونکہ پچھلی دفعہ جو ہمارے ساتھ کمٹمنٹ کی گئی تھی تو ہم نے ان کو استدعا کی کہ جناب یہ تو پھر تاریخ نہیں لگائی ہے. تو آج الحمدللہ ہم تاریخ لے کر آئے ہیں اور انہوں نے کہا ہے کہ 5 تاریخ کو ہر صورت میں اس کی جو ہے عید سے پہلے سنوائی ہوگی سماعت ہوگی اور کوشش کی جائے گی کہ اسے یکسو کیا جائے. اور ہمیں کبھی امید ہے لسٹ میں بھی ڈال دیا ہے آج حکم جاری کر کے لسٹ میں ڈال دیا ہے. تو ہمیں کبھی امید ہے کیونکہ انشاءاللہ یہ جو القادر ٹرسٹ کا کیس ہے یا 190 ملین پاؤنڈ کا کیس ہے یہ اتنا زیادہ جو ہے ناقابل پذیرائی کیس ہے کیونکہ 190 ملین پاؤنڈ میں سے کوئی ایک ڈھیلا جو ہے وہ نہ تو عمران خان کے کٹی میں آیا نہ ہی بشرا بی بی کے پاس گیا بلکہ سیدھا وہ سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں گیا اور ادھر سے پھر سیدھا جو ہے سپریم کورٹ نے شہباز شریف کے اکاؤنٹ میں یعنی سرکاری خزانے میں بھیج دیا اماؤنٹ. تو پھر اس لیے جب کوئی بھی خرد برد کا عنصر نہ ہو تو مقدمہ جو ہے نیب کا یا کرپشن کا نہیں بنتا. اسی طرح جو القادر ٹرسٹ کا جو یونیورسٹی کی بات کرتے ہیں تو سہاوا میں 460 کنال جو ہے وہ رقبہ ملک ریاض نے خرید کے چونکہ وہ ایک اس کاموں میں بہت زیادہ وہ انویسٹمنٹ کرتا ہے تو اس نے جو ہے وہ یونیورسٹی کے لیے زمین خریدی اس پر یونیورسٹی بنی. اس پر یونیورسٹی جو ہے وہ آج بھی چل رہی ہے اور وہ گورنمنٹ کالج یونیورسٹی لاہور جو کہ پریسٹیجیس پاکستان کی سب سے زیادہ پریسٹیجیس یونیورسٹی ہے وہ اس کے ساتھ ایفیلیٹڈ ہے منسلک ہے یعنی اس کی ڈگری گورنمنٹ کالج لاہور یونیورسٹی دے گی تو اس سے جو ہے ان کو تعلیم بچوں کو مفت میسر آ رہی ہے. اور عمران خان صاحب چونکہ ٹرسٹی کے طور پر یا بشرا بی بی ٹرسٹی ہے انہوں نے ایک ڈھیلے کا اس میں سے نہ مفاد اٹھایا ہے نہ ہی کوئی اپنا عزیز و اقارب یا کسی پارٹی مین کو وہاں ملازم رکھا ہے. تو اس لیے جو القادر ٹرسٹ یونیورسٹی ہے وہ موجود ہے آلریڈی اور انہوں نے الٹا اسے جو ہے ضبط کر کے اس کا تباہی پھیر دی ہے اور بچے جو ہے وہ قسم پرسی کے عالم میں ہیں. ان کی فیسیں اور ان کے اخراجات سے بھی وہ اس کو یونیورسٹی کو محروم کیا گیا ہے. تو اس لیے یہ جس دن انشاءاللہ لگے گا کیس یہ اسی طرح ہوا میں پھینک دیا جائے گا جس طرح جو ہے آپ نے دیکھا کہ سائفر کیس کو اٹھا کے پھینکا ہائی کورٹ نے اور جس طرح سے عدت کیس کو سیشن کورٹ نے اپیل میں اٹھا کر پھینکا. اس کی بھی حیثیت وہی ہے کہ انشاءاللہ یہ کاغذ کے
चंद रद्दी के पुर्जे हैं, सफ़े हैं, जिनको इंशाअल्लाह जो है अदालत आलिया, हमें उम्मीद है कोई भी अदालत इंसाफ करने के लायक होगी तो वो इंशाअल्लाह इसको फेंकेगी। और मैं ऐड कर दूं कि अदालत, ये बड़ी क्लियर बात है कि अदालतें इस वक्त आजाद रही हैं, बार बार अपने जज साहिबान को पैगाम भिजवा रहे हैं कि हम आपके साथ हैं, कौम आपके साथ है। आपने खुद कहा कि आपको प्रेशर आता है, आपने एक लेटर लिखा जिसमें आपने कहा कि हमारे पर प्रेशर होता है, हम आपका साथ देंगे, कौम आपके साथ खड़ी है, आप फैसला हक में फैसला करें। आपसे कौम को उम्मीद है, इस मकसद में आपको अल्लाह ताला ने बिठाया इसीलिए कि आप इंसाफ करेंगे। तो हमारा जो 26वीं तरमीम है, ये जो एक डाका मारा गया अदली के ऊपर, जमहूरियत के ऊपर, और जिन पार्टियों ने वोट दिया है न वो जमहूरी है और न वो लायक है कि लोग उनकी शक्लें भी देखें इसके बाद। तो ये डाका मारा गया है अदला की आज़ादी के ऊपर, ये 26वीं तरमीम के, इसलिए हम मुखालिफ थे, हम हैं और हम रहेंगे, और ऐसी तरमीम को हम रद्दी की टोकरी में फेंकेंगे इंशाअल्लाह। अवाम ने पहले ही मैंडेट दिया इमरान खान को, इन्होंने चोरी किया, इन बेशर्मों ने चोरी किया, चोरी करवाया गया, इदारों ने मिलकर चोरी करवाया, अब भीड़ बन के बैठे हुए हैं, मजीद तरमीमें कर रहे हैं, मुल्क के कानून को इन्होंने लोडी बनाया हुआ है। तो हम फिर अब यह कहते हैं कि कौम आपके साथ है, हम आपके साथ हैं, आप कोई प्रेशर ना दें, आप इंसाफ पे फैसले दें। इमरान खान साहब के सारे झूठे मुकदमे हैं, ये जो केस अभी आपके सामने बयान किया गया है उसमें बेनिफिशरी ही नहीं है ना इमरान खान साहब न मुशर्रफ भी, और केस नहीं लग रहा था। अल्हम्दुलिल्लाह आज हमें ईद से पहले 5 तारीख की इंशाल्लाह पेशी मिली है, और इसके ऊपर इंशाल्लाह जब बहस होगी, फैसला इंशाल्लाह आएगा, तो पूरी कौम को पता चलेगा कि किस तरह डगोसले मार के अपने आप को नंगा करके ये निजाम, जो निजाम चला रहे हैं, वो किस तरीके से मुल्क के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, लोगों के मैंडेट से खिलवाड़ कर रहे हैं, पाकिस्तान के कानून से खिलवाड़ कर रहे हैं, पाकिस्तान के आइन से खिलवाड़ कर रहे हैं, और ये समझ रहे हैं कि हम ये करके ये सब कुछ करते रहेंगे, कुछ नहीं होगा। तो इंशाल्लाह हमारी तहरीक जारी है, हमारी तहरीक जारी रहेगी। इमरान खान के साथ हम थे, हम हैं और हम रहेंगे इंशाल्लाह। और वजह क्या है उसकी पूरी कौम सुन ले, वजह ये है कि इमरान खान हमारी कौम की और हमारे बच्चों की जान लड़ रहा है।